بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک ان میں سے کافر ہے، دوسرا غنی ہو اور مسلمان ہو، مالدار مسلمان۔ اسی طرح بنو ہاشم ہے، پھر بنو ہاشم کے آگے آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل رسول، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اپنے ماں باپ ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اپنے شوہر کو، اسی طرح شوہر بیوی کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اس حوالے سے چند ایک احادیث برکت کے لیے سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقہ کی ہے تو میں ضرور جو ہے اسے کھا لیتا۔ دو تین مسئلے اس سے ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز اگر وہ معمولی چیز ہے اور مالک اس کی تلاش بھی نہیں کرتا اور وہ زیادہ اتنی اہم بھی نہیں ہے تو اس کے اعلان کرنے کی بھی پھر ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو اپنے استعمال کے اندر لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر چیز اتنی مقدار میں ہو کہ مالک اس کو تلاش کرے گا، استعمال کے قابل ہوں، تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ استعمال نہ کریں اور اس کے لیے اعلان کریں۔ یہ نکتے کے مسائل ہم بعد میں کسی وقت جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چیز صدقہ کی نہ، مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقہ کی ہے تو میں اسے اٹھا کر کھا لیتا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ صدقہ ویسے صحابہ سے لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اپنی زکوٰۃ آپ کو دیتے، صدقہ و خیرات کے مال آپ کو دیتے اور آپ وہ لے کر ان کو غریب صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر لیتے۔ مالدار صحابہ سے لیتے، یہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا، اور غریب صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیتے۔ صدقہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب کوئی بھی مسئلہ اس کی گہرائی تک جایا کرے تاکہ مسئلہ صحیح سمجھ میں آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال خود نہیں کھاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ جو ہے وہ قبول فرمایا کرتے تھے۔ ہدیہ جو ہوتا ہے وہ کسی کی عزت کے لیے، احترام کے لیے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم بادشاہ جو ہے وہ انہوں نے بھی ہدیے بھیجے، غیر مسلم بادشاہ جو ہے وہ بھی نبی پاک کو ہدیے بھیجتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدیے قبول کر لیتے تھے۔ لیکن صدقہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک بڑی ذرا توجہ سے سننا۔ حدیث پاک ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کم سنی کی عمر تھیں، ٹھیک ہے، آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، تو آپ نے صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک کھجور جو وہ اٹھا لی اور اس کو اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈال لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے دوڑ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو پھینک دو، منہ سے نکال دو، اور پھر اس کو نکالا گیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے انا لا ناکل الصدقہ، ہم لوگ جو ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ تو صدقہ جو ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو ہوتی ہے، وہ لوگوں کے مال کی میل ہوتی ہیں، لوگوں کے مال کی میل ہوتی ہے، اسی لیے جو سید ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ جائز نہیں ہوتا۔ سید سے مراد میری وہ سید ہے جو بنو ہاشم میں سے ہوں، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، آل رسول ہوں، آل جعفر ہوں، آل عقیل ہوں، آل عباس ہوں۔ ایسا سید نہ ہو کہ جو دن دیہڑے سید بنتے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ 774واں
لال شاہ آباد قلندر کا عرس پاک ہو رہا ہے، اور آپ وہاں پر دیکھیں جو ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں پہ نوجوان لڑکیاں بالکل ایسے بڑے بڑے امیر ذاتیاں جو ہیں وہاں پہ جا کے اس طرح بال سارے کھلے کر کے اس طرح جو دمال ڈال رہی ہیں، یہ سارا کچھ حرام ہے۔ سمجھے، یہ پیر فقیر یہ نہیں کہتے کہ آپ نے وہاں پہ دمال ڈالنی ہے اور آپ نے اپنے بال ہی ننگے کر دینے، سارا سینہ ننگا کرنا ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ خیر یہ مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا سید نہ جو پھڑ پھڑا کے سید بنے کہ جی یہ شاہ جی ہیں، جی یہاں دیکھو جی یہ شاہ جی ہیں، ذرا 2-4 دن جو ہے وہ 1-2 مرتبہ لال شاہ آباد قلندر سے ہو آیا یا کسی دربار سے ہو آیا تو وہ بعد میں اپنا نام اور اپنی نسبت ہی چینج کر دیتا ہے۔ یہ نسب چینج کرنا ویسے بھی حرام ہے، نسب چینج کرنا ویسے بھی شریعت کے اندر قرآن پاک کا حکم ہے، بڑا سخت ترین گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے جو مرضی دل کرے جو شاہ جی بن گیا، جو دل کرے جو وہ سید بن گیا۔ سید ایسے نہیں بن جاتے، سید وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک عزت دی ہے، قیامت تک جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک عزت دی ہے۔ یہ مسئلہ پڑھیں ذرا گہرائی کے ساتھ کہ سید کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ یہ تو لوگ جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ عزت کے لیے، شہرت کے لیے، لالچ کے لیے، پیسے کے لیے، زکوٰۃ نہ دینے کے لیے اپنے مسئلہ کی چینج کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عقیدے، اپنے نام، اپنے نسب یہ لوگ اپنے چینج کر دیتے ہیں۔ قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ جو آل نبی ہے اس کے بارے میں ذرا غور سے سنیں میں کیا بتانے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقات ہوتے ہیں، یہ چیزیں صدقات ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، اللہ تعالیٰ نے ان صدقات کو محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں کیا، ان کے لیے حلال ہے کیونکہ یہ صاحب شریعت ہیں۔ یہ ذرا مسئلہ یاد رکھے، علماء کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی میل صاف کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، لوگوں کی میل کھانے کے لیے نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ نہ تو آل محمد کے لیے جائز ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز ہے۔ ویسے قرآن پاک کا حکم ہے، 11واں پارہ دوسرا اس طرح رکوع اب نکالیں سورہ ہے تو وہاں پر موجود ہے سورہ توبہ کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب آپ لوگوں سے صدقے کا مال لیں، لوگوں سے صدقے کا مال لیں اور تطہرہم تاکہ ان کے مال صاف ہوں، وتزکیہم اور ان کے دل بھی صاف ہوں، وصلی علیہم اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ دعائے خیر فرمائیں۔ سمجھے، تو یہاں پر صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے کہ آپ ان سے زکوٰۃ کے مال لیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی کھانا پیش کیا جاتا تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوچھتے ہیں اہدیۃ ام صدقۃ، کیا یہ کھانا جو ہے یہ کھجوریں یا کوئی پانی جو ہے یہ ہدیے کے طور پر دیا گیا یا صدقے کے طور پر؟ تو جب یہ کہا جاتا یہ صدقے کے طور پر ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بلاتے اور فرماتے کہ اس سے کھاؤ، اور حضور علیہ السلام خود نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے پھر حضور علیہ السلام خود بھی کھاتے اور صحابہ کو بھی کھلاتے تھے۔ یہ میں بڑا گہرا مسئلہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک کے صحابہ تھے جو صفہ کے مقام پر بیٹھا کرتے تھے۔ صفہ آج بھی اگر جائیں وہاں پر دیکھیں تو صفہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ تو یہ جو غریب صحابہ کرام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے جسے ہم کے سادہ لفظوں میں طالب علم تھے، تو ان کے لیے پھر مدینہ پاک کے لوگ جو ہیں وہ کھانا وغیرہ لے کر آتے ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لازمی پوچھا کرتے تھے کہ یہ کھانا جو ہے یہ صدقے کا ہے یا ہدیے کے طور پر ہے۔ اگر کہا جاتا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے وہ صدقہ ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کھلا دیتے، اور اگر یہ عرض کی جاتی کہ یہ ہدیہ ہے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کھاتے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ صدقے کی ایک قسم ہوتی ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے مثلا کوئی سید ہی ہے لیکن وہ مسجد بنا دیں، اب اس سید کے لیے بھی جائز ہے کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھے۔ سید ہی ہے وہ مدرسہ بنا دیں، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ اس مدرسے کے اندر وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اور سید ہی اگر کنواں کھدوا دیں
تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہاں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ رفاع عامہ کا کام ہے، اس میں سے جو ہے وہ غنی بھی لے سکتا ہے، فقیر بھی لے سکتا ہے، اس میں سے پانی کوئی بھی لے سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک حدیث پاک ہے، لمبی حدیث ہے لیکن میں اس کا مفہوم یہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی جن کا نام تھا بریرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو گھر میں گوشت پک رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں کہ میں نے گھر کا جو کھانا تھا وہ پیش کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گوشت کس کے لیے پک رہا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ جو بریرہ ہے، بریرہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، بعد میں آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، ٹھیک، اور پہلے یہ یہودی کی ملکیت میں تھی، وہاں سے آپ نے ان کو خریدا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو گوشت ہے نا، کسی نے بریرہ کو صدقہ کیا تھا، کیونکہ وہ ان کی غلام تھی، اور یہ یاد رکھے بنو ہاشم کے لیے بھی زکوٰۃ اور صدقہ جائز نہیں، اور بنو ہاشم کے جو غلام ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جائز نہیں، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، قریشیہ تھیں، تو لہذا ان کی جو خادمہ تھی بریرہ، ان کو کسی نے گوشت صدقہ دیا تھا، تو وہ گوشت گھر میں پک رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ان کے لیے ہے، یہ صدقہ ان کے لیے ہے، اب وہ ان کا صدقہ مکمل ہو چکا ہے، اگر وہ ہمیں اپنی خوشی سے دیں، اپنی خوشی سے دیں تو ہمارے لیے ان کی طرف سے یہ ہدیہ ہوگا، ہمارے لیے ان کی طرف سے، بریرہ کی طرف سے یہ ہدیہ ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے بعد میں یہ کھانا تناول بھی فرمایا۔ یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو حیلہ شرعی کرتے ہیں، مدارس کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مدارس کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں کسی فقیر کو، طالب علم کو بلاتے ہیں اور اس کو دے کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ملکیت ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے، جو طالب علم ہوتا ہے، وہ سارے بعد میں پیسے جو وہ مالک کو دے دیتا ہے، بات سمجھ آئی، اسے کہتے ہیں حلہ شرعی، اور وہ پیسے پھر تمام طلباء کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو، ایک فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے، وہ کسی سے زکوٰۃ لے لے، صدقہ لے لیں، اور ان پیسوں سے اگر وہ جو ہے وہ مدرسے کے طلباء کو کھانا کھلاتا ہے، ان طلباء کے اندر کوئی امیر طالب علم بھی ہے، امیر طالب علم بھی ہے، تو وہ جو آگے کھانا کھلائے گا وہ بطور ہدیہ کھلا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو مدارس کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، طلباء کو کھلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بطور ہدیہ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان طلباء کے اندر اگر کوئی امیر طالب علم بھی ہوتا ہے تو اگر وہ نہیں کھاتا تو اس کی مرضی ہے، احتیاط کرتا ہے تو یہ افضل ہے، احتیاط کرتا ہے، غنی جو احتیاط کرے، مالدار احتیاط کریں، اور ان طلباء میں سے اگر کوئی سید بھی ہوں، وہ بھی اگر احتیاط کے طور پر نہیں کھاتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں خود اپنی طرف سے پکا سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، باہر سے منگوا سکتا ہوں، یا اپنے انتظام کر سکتا ہوں، وہ احتیاط کرے تو یہ تقویٰ ہے، یہ یاد رکھیں، فتویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے، احتیاط کرے تو۔ لیکن اگر وہ کھا لے تو اس کے اندر شریعت کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کو جو کھانا کھلایا جا رہا ہے اب وہ ان کو صدقے کا نہیں کھلایا جا رہا، یہ یاد رکھیں، ان کو بطور ہدیہ کھلایا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کے اندر اگر کوئی امیر طالب علم ہے وہ بھی کھا سکتا ہے، امیر کوئی مہمان چلا جائے، جس طرح کے مدارس کے اندر جاتے ہیں لوگ، ان کو کھلا دیا اعلیٰ ترین، جتنا مرضی اعلیٰ ترین کھانا ہو، کیونکہ وہ ان کو بطور ہدیہ مہمان نوازی، ان کی عزت کے طور پر کھلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر انہی مہمانوں کے اندر اگر کوئی سید بھی آ جائے تو ویسے ہوتا یہ ہے مدارس کے اندر ہے کہ مہمانوں کے لیے الگ کھانا بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی سید آئے تو جو تقوی والے علماء ہیں وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ وہی یہ جو ہے یہ صدقے کا آیا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو یہ کھانا نہیں کھلانا، آپ کے لیے یہ کھانا الگ طور پر بنا ہوا ہے، وہ پہلے احتیاط کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے وقف کیا ہو کھانا، سمجھ آ گئی ہے، وقف کیا ہو تو اس میں وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہدیے کے طور پر ہے۔ اگر سید کو نہ بھی بتایا جائے تب بھی اس کے لیے کھانا جائز، بتا بھی دیا جائے تو تب بھی اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ بات لمبی ہوگی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا